اللہ اکبر اللہ اکبر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ عزیزان ملت، دوستو، بزرگوں، ساتھیوں، میری ماں اور بہنوں، آج منگل کا دن 18 رمضان المبارک 1441 ہجری، 22 تاریخ مئی 2020 اور 30 گتے بیساکھ 2077، میں محمد مستقیم مدنی صدائے حق کا پروگرام لے کر آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہو گیا ہوں۔ یہ پروگرام روزانہ جنک نندنی 95.5 میگا ہرٹز پر 1:30 بجے دن سے 2:15 بجے تک پیش کیا جاتا ہے، اور انشاءاللہ تعالی آپ معمول کے مطابق سب سے پہلے قرآن مجید کی تلاوت سماعت فرمائیں گے، اس کے بعد ایک دعائیہ کلمات پیش کیا جائے گا، پھر آپ ایک عالم کی تقریر سماعت فرمائیں گے۔ تو میرے محترم دوستو، ساتھیوں، سامعین کرام، تو لیجئے سب سے پہلے آپ قرآن مجید کی تلاوت سماعت فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واستعینوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون۔ يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون۔ وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب۔ اللہ اکبر اس کے بعد شاعر محمد اختر کی آواز میں دعائیہ حمد، جس کا بول ہے: کورونا وائرس سے ہم پریشان ہو گئے یا رب۔ یہ حمد لیجئے سنیے۔ کورونا وائرس سے ہم پریشان ہو گئے یا رب، کورونا وائرس سے ہم پریشان ہو گئے یا رب، رحم کر ہم پہ اور جلدی سے ہم کو تو رہا کر دے، تیرے ہی حکم سے امراض پیدا ہوتے ہیں بے شک، تیرے ہی حکم سے امراض پیدا ہوتے ہیں بے شک، جو چاہے تو فقط ایک آن میں سب تو رفع کر دے، رحم کر ہم پہ اور جلدی سے ہم کو تو رہا کر دے۔ ہے چھایا خوف جو دنیا کے اطراف و جوانب میں، ہے چھایا خوف جو دنیا کے اطراف و جوانب میں، نہیں آسان ہے
ہم کو تو رہا کر دے. ہوئی اب زندگی مشکل گزارا ہو گیا مشکل. ہوئی اب زندگی مشکل گزارا ہو گیا مشکل. ہماری زندگی کی مشکلوں کو تو سہل کر دے. رحم کر ہم پہ اور جلدی سے ہم کو تو رہا کر دے. کورونا نے ہمیں اس طرح سے جھنجھوڑ ڈالا ہے. کورونا نے ہمیں اس طرح سے جھنجھوڑ ڈالا ہے. نہیں قابو ہمیں ہے اپنے اوپر تو نظر کر دے. تیری ہی ذات واحد سے فقط ہم کو سہارا ہے. تیری ہی ذات واحد سے فقط ہم کو سہارا ہے. حسائق کی دعا اے رب کہ ہم پر تو رحم کر دے. رحم کر ہم پہ اور جلدی سے ہم کو تو رہا کر دے. جو چاہے تو فقط ایک آن میں سب تو. اللہ اکبر اللہ اکبر. جو خطبہ جمعہ کی شکل میں ہے اور وہ آپ کو پیش کریں گے تو انشاءاللہ تعالی آپ اس سے فائدہ حاصل کریں گے. تو لیجئے میں آپ کو ان کے حوالہ کرتا ہوں اور آپ مولانا احمد اللہ فیضی سے ان کا محاضرہ یا ان کا خطبہ سماعت فرمائیں. احمد اللہ بن نصر اللہ فیضی. اساتذہ کرام، مداران مدرسہ، طلبا، پردہ نشین دماغ ہے، حمد و ثنا اللہ رب العالمین کو زیبا ہے. وہ خالق کائنات، مالک ارض و سما ہے. بے شمار درود کا نزول ہو اللہ کے کلام نبی پر، خصوصاً محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. جو کہ دنیا میں بے شمار اقوال آئی اور چلی گئی، لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی تاریخ اور سیرت صبح قیامت تک اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں محفوظ کر دیا. آج کے جمعہ کے خطبے کے اندر انشاءاللہ اصحاب صفر کی تعلیم سے ہم آپ کے سامنے خطبات پیش کریں گے. سیرت نبویت کی یہ اہم گوشہ اور یہ اہم کام رہا ہے کہ اسلام کے لیے، اور جو لوگ سیرت نبوی پڑھتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ سے ان کو دنیا شرف ہے. وہ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ اصحاب صفر کون ہے.
اولا میں آپ کے سامنے یہ بات پیش کروں کہ تمام صحابہ کرام سے ایمان رکھنا، محبت رکھنا، تمام صحابہ کرام سے محبت رکھنا، یہ ہمارے ایمان کی علامتوں میں سے ایک اہم علامت ہے۔ عقیدہ کے باب میں جن جن لوگوں نے کتابوں کو لکھا ہے، علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ عقیدۃ الواسطیہ، امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ عقیدۃ الطحاویہ، امام صابونی رحمۃ اللہ علیہ عقیدۃ السلف، امام اہل السنہ امام احمد بن حنبل کتاب السنہ، امام عاصم کی کتاب السنہ، اور اسی طرح امام ابو القاسم لالکائی کی کتاب السنہ، اور اسی طرح سے دیگر سلف صالحین کی کتابوں کو جب آپ پڑھیں گے تو اس میں انہوں نے ایک باب کو متعین کیا ہے کہ بالجملہ تمام صحابہ کرام سے محبت رکھنا یہ ایمان کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے۔ اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کے لیے، ان لوگوں کو دین اسلام کی ترویج و ارشاد کے لیے چن لیا اور دین اسلام کی آبیاری کے لیے انہوں نے دن رات جو محنت مشقت کی ہے، جن کا ثمرہ آج دنیا کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں۔ معزز سامعین، طبقات کی اعتبار سے صحابہ کرام کی جو طبقات ہیں، محمد بن سعد رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب الطبقات، یا محمد بن خیاط کی کتاب الطبقات، یا اسی طرح سے جن جن لوگوں نے، جن جن محدثین نے طبقات کی کتابوں کو لکھا ہے، ان لوگوں نے اصحاب صفہ کے لیے کوئی الگ سے طبقے کا تذکرہ نہیں کیا، کیونکہ اصحاب صفہ وہ صحابی رسول ہیں جو کچھ تو بعض غزوہ بدر کے اندر شریک ہیں، بعض غزوہ احد کے اندر شریک ہیں، اور بعض ایسے بھی صحابہ ہیں جو تمام غزوات نبی کے اندر، غزوات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر شریک ہیں، اور بعض ایسے بھی صحابہ ہیں جو بہت ہی اخیر میں اصحاب صفہ سے جا ملتے ہیں۔ یہ طبقات اپنی جگہ پر یہاں محلے گفتگو یہ ہے کہ اصحاب صفہ یہ ہے کون؟ اللہ رب العالمین نے سورۃ الحشر کے اندر جہاں مال فیء کا تذکرہ کیا ہے کہ مال فیء کن لوگوں کو ملنا چاہیے، عزیز طالب، آپ جب سورۃ الحشر کی ان آیتوں کو پڑھتے ہیں تو آپ کو یہ بتایا گیا ہوگا للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا وینصرون اللہ ورسولہ اولئک هم الصادقون۔ یہ مال فیء ان مہاجرین فقراء کے لیے ہے، ان فقراء مہاجرین کے لیے ہے جو اپنے گھروں سے نکال دیے گئے، جو اپنے مال و جائیداد سے نکال دیے گئے، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، وہ اللہ کی فضل و رحمت کو تلاش کرتے ہیں، وینصرون اللہ ورسولہ، اور یہ وہ ایسے لوگ ہیں جو اللہ اور رسول کی مدد کرتے ہیں، اولئک هم الصادقون، در حقیقت یہی لوگ سچے ایمان والے ہیں، پکے ایمان والے ہیں۔ پھر مزید اللہ نے فرمایا والذین توکلوا والایمان، کہ ایسے لوگ جن لوگوں نے مکہ مدینے کے اندر رہائش سے پہلے ان کے دلوں کے اندر اسلام اللہ نے داخل کر دیا تھا، یحبون من حاضر الیہم، یہ وہ صحابہ کرام ہیں، وہ انصاریوں کی جماعت ہیں جو ان کے طرف ہجرت کر کے آتے ہیں، ان سے وہ محبت رکھتے ہیں۔ یحبون من حاضر الیہم، ان کے طرف جو ہجرت کر کے آتے ہیں، اپنے گھر کو، اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ کر صرف اللہ کی کلمت کے لیے، اعلیٰ کلمت اللہ کے لیے، جو تمام دولت کو ٹھکرا کر مدینہ کے اندر آ جاتے ہیں، یحبون من حاضر الیہم، یہ انصاری کی جماعت ان سے شدید محبت کرتے ہیں۔ وَلَا يَجِدُونَ فِي أَنفُسِهِمْ، اور وہ اپنے نفسوں کے اندر، اپنی جانوں کے اوپر کسی بھی طرح کی تنگی کا احساس نہیں کرتے۔ ان مہاجرین کو کچھ مال دے دیا جائے، کچھ دولت دے دی جائے تو یہ انصار کبھی خاطر نہیں ہوتے۔ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، وہ انصاری
نفسوں کے اوپر خیروں کو بھی ترجیح دیتے ہیں کرتی وہ بہت ہی زیادہ ضرورت مندی کیوں نہ ہو. وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. اور جو لوگ اپنے نفس کی بغاوت سے بچ گیا در حقیقت یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں. پھر مزید اللہ نے ان لوگوں کی صفات کا بیان فرمایا وَالَّذِينَ جَاءُوا مِن بَعْدِهِمْ. ان مہاجرین کے بعد جو لوگ بھی آتے ہیں اسلام قبول کرنے جب اسلام کا کلمہ پڑھتے ہیں یقولون ربنا یہ لوگ کہتے ہیں ہمارے رب مجھے بھی معاف کر دے اور ان ساتھیوں کو بھی معاف کر دے جو مجھ سے پہلے اسلام قبول کر چکے ہیں ولا تجعل فی قلوبنا غلا اللہ میرے دل میں اپنے صحابہ کے تعلق سے اپنے مہاجر بھائیوں کے تعلق سے کینا کو تم نہ رکھ کینا نہ بنا. اے اللہ ہماری دعاؤں کو تو قبول فرما لے بے شک تو رؤوف رحیم ہے. ان آیتوں سے محدثین نے مفسرین نے کیا استدلال کیا ہے میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. ان آیتوں سے مفسرین کی ایک جماعت نے استدلال کیا ہے کہ وہ فقراء مہاجرین جنہوں نے اپنے گھر کو اپنے در کو اپنے جائیداد کو اپنے تمام طرح کے آسائش کو چھوڑ کر اسلام کے لیے مدینہ کے اندر آ گئے ہیں ان کو مال فے کے اندر سے بھیجنا چاہتے ہیں. یہ وہی لوگ ہیں جو اصحاب صفہ کے اندر آتے ہیں. یہ وہی لوگ ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماتحت زندگی گزارنے کو ترغیب دیتے ہیں. یہ وہی لوگ ہیں جو امیر و کبیر بھی ہیں دولت والے بھی ہیں لیکن صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے انہوں نے مکہ کو چھوڑ دیا ہے. ان آیتوں میں اس کے بعد يحبون من حاج إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة. ان آیتوں کی تعلیم سے امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر میں ایک واقعہ نقل فرماتے ہیں. یہ روایت جس کے امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مسند کے اندر بیان کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابھی اور اس وقت تمہارے منہ پر ایک جنتی آدمی طلوع ہونے والا ہے. ایک جنتی آدمی تمہارے پاس سے گزرنے والا ہے. عبداللہ بن عمر بن عامر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہی اس مسجد میں تشریف فرماتے دیکھا کہ ایک انصاری صحابی آ رہے ہیں مسجد کے کوچے سے آ رہے ہیں ان کے داڑھی مبارک سے وضو کے قطرات وضو کے پانی گر رہے ہیں. پھر دوسرے دن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی جملہ فرمایا کہ ابھی اور اس وقت تمہارے پاس ایک جنتی انسان آنے والا ہے. پھر تیسرے دن میں آپ نے فرمایا وہی انصاری صحابی تینوں دن آپ آتے ہیں. عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں ذرا دیکھوں ان کی وہ کون سے اعمال ہیں جس کے بنیاد پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جنتی ہونے کے بارے میں گواہی دی ہے. عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں گیا اس صحابی سے کہا کہ میرے اور میرے والد کے درمیان کچھ انبر ہو گئی ہے میں 3 دن تک میں اپنے گھر نہیں جاؤں گا میں آپ کا مہمان بننا چاہتا ہوں. وہ صحابی انصاری صحابی کہتے شوق سے عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے جب اس کے گھر میں داخل ہوا تو میں نے ان کو وہی کام کرتے دیکھا جو ہم لوگ کرتے ہیں. وقت نماز پڑھتے ہیں فجر کے وقت میں اٹھتے ہیں نماز پڑھتے ہیں اور وہ تمام اعمال خیر کو انجام دیتے جو ہم دیتے ہیں. آخر میں 3 دن میں کوئی اچھے کارنامہ کو نہیں دیکھا تو میرے دل کے اندر یہ بات آئی کہ میں پوچھوں کہ آخر وہ کیا وجہ ہے جس کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بڑی محفل کے اندر جنتی ہونے کی گواہی دی ہے. عبداللہ بن عمر بن عاص اپنے صبر کی پیمانے کو اپنے صبر کو ضبط نہیں کر پاتے اور پوچھ لیتے ہیں. وہ انصاری کہتے کہ میرے پاس کوئی ایسا اعمال خیر نہیں ہے. پھر مزید یہ کہ جب وہ جانے لگا وہ انصاری صحابی کہتے کہ سنو جس طرح تم نماز پڑھتے ہو روزہ رکھتے ہو اللہ اس کے رسول کی اطاعت میں سے کرتا ہو اسی طرح میں بھی کرتا ہوں لیکن اس کے ساتھ ساتھ میرے ساتھ ایک عمل ہے کہ اللہ کی قسم میں جب بستر پہ جاتا ہوں رات کی تاریکی میں جب بستر پہ قیمت میں جاتا ہوں دن میں تمام بے شمار لوگوں سے معاملات ہوتے ہیں کسی سے کچھ تکلیفیں بھی ہو جاتی ہیں کسی سے کچھ بات پوچھی بھی ہو جاتی ہے. میں سارے لوگوں کے تعلق سے اپنے دل کے اندر جو بھڑاس اور جو کینا جو حسد داخل ہو چکا تھا سب کو میں نکال کر دیتا ہوں.
میں رات کی حال میں گزارتا ہوں کہ میرے دل میں کسی کے خلاف کینہ نہیں ہوتا، میرے دل میں کسی کے خلاف دوسرے اراد نہیں ہوتا۔ عبداللہ بن عمرو بن العاص کہتے ہیں کہ بات یہی ہے، یہی وہ چیز ہے جس کے بنیاد پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو جنت کی کھڑے کی بشارت دی۔ پھر اسی آیت کے دوسرے مرحلہ کے اندر یوسفون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، اس آیت کے شان نزول کے تعلق سے امام ابی حاتم رحمۃ اللہ علیہ، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب التفسیر کے اندر، اور اسی طرح سے امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح مسلم کے اندر، اور اسی طرح سے دیگر تمام مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ اس آیت کی شان نزول یہ ہے کہ ایک بار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آتا ہے، جاء رجل الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک صحابی نبی کے بارگاہ میں آتا ہے اور کہتا ہے اے اللہ کے رسول، میں بھوکا ہوں، کئی روز سے میں نے دانا کو نہیں چکا ہے، میرے پیٹ کے اوپر پتھر لگے ہوئے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ایک صحابی کو بھیجتے ہیں اپنے ازواج مطہرات کے پاس، بعض بیویوں کے پاس بھیجتے ہیں، ایک بیوی کی طرف سے یہ آواز آتی ہے کہ اللہ کی قسم میرے گھر میں پانی کے سوا کچھ بھی نہیں ہے، یہاں تک کہ تمام 10 بیویوں کے عالم یہ گنوائے جاتے ہیں، وہ تمام کے تمام کہتی ہے کہ میرے گھر میں پانی کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ رسول کا ہاتھ پکڑتے ہیں، رات کی تاریخی ہے اور فرماتے ہیں آج کی رات اس مہمان کی مہمان نوازی کون کرائے گا؟ ایک صحابی رسول اٹھتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کے رسول میں اس کی اجازت کروں گا۔ وہ صحابی اپنے گھر آتے ہیں، اپنی بیوی سے کہتے ہیں کہ سنو، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مہمان ہے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مہمان ہے، اب صحیح مہمان کی عزت و تقریم کرو، اللہ کے نبی کی مہمان ہے۔ اچھا یہ بتاؤ گھر میں کھانے پینے کے لیے کچھ ہے یا نہیں؟ ان کی بیوی کہتی ہے اللہ کی قسم گھر میں بچوں کے کھانے کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، چند سوکھی روٹیاں ہیں جو اپنے بچوں کو رات کے اندر کھلانے والی ہوئی۔ وہ صحابی کہتے ہیں ایسا کرو، بچے کو کچھ کھیل تماشا کی وجہ سے کچھ دفیہ بجا کر کچھ ایسے ترمیم کے ذریعے سے ان کو پھیلا دو، گھسلا دو اور سنا دو، کیونکہ آج کی رات میرے گھر کے اندر نبی کے مہمان تشریف فرما ہے، ان کو کھلانا ہے۔ اور سنو، جب مہمان گھر کے اندر تشریف لے آ جائیں اور وہ چراغ جو تم جلا رہی ہو، جب دسترخوان پہ ہم دونوں بیٹھ جائیں، تم چراغ کو گل کر دینا تاکہ وہ سمجھے کہ چراغ کو وہ درست کر رہی ہے، اور میں تاریکی میں اپنا صرف منہ چلاؤں گا اور مہمان یہ سمجھے کہ میں بھی ان کے ساتھ کھا رہا ہوں۔ اللہ اکبر، یہ انسانوں کو قربانی اور یہ جذبہ محبت جو اللہ رب العالمین کو اتنا بھایا، اتنا زیادہ پسند آیا کہ فجر کے بعد جب وہ نبی کی بارگاہ میں پہنچتا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رحمک اللہ اور اللہ رب العالمین کو تمہارے زوجین کے اس اعمال میں اتنا زیادہ پسند آیا، اتنا زیادہ پسند آیا جس کی کوئی مثال نہیں ہے۔ یہ مثال و قربانی ہے۔ یوسفون علی انفسہم، ان کے بچے بھوکے ضرور ہیں لیکن مہمان رسول کی ضیافت میں کوئی کمی نہیں آنی چاہیے۔ یہ وہ روایت ہے جس کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر محدثین کبار نے اس کو تخریج کیا ہے۔ معزز سامعین، یہ سارے صحابہ آپ اچھی طرح سے واقف ہیں کہ صحابہ کرام ایک دوسروں کے تعلق سے کس قدر جذبہ خیر سگالی کا کام انجام دیا کرتے تھے۔ اصحاب صفہ کے اندر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، اس حدیث کے راوی ہیں اور اس حدیث کے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح کے اندر تخریج کیا ہے، فرماتے ہیں کہ اصحاب صفہ کبھی 10 کبھی 20 کبھی 30 کبھی 70 کبھی 300 کبھی 400 کے قریب ہو جاتے، کیونکہ بیت وقت اس کے اندر تعداد بڑھتی رہتی گھٹتی رہتی، اور پھر یہ کہ اس میں سے بعض صحابہ کرام اپنے گھر گرہستی کو بسا لیتے، کچھ ایسے بھی لوگ تھے جو شادی بیاہ کر لیتے، تجارت کے لیے نکل جاتے، اصحاب صفہ اس صاحبان سے چلے جاتے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ عالم یہ تھا اصحاب صفہ کا کہ یہ لوگ کئی کئی دنوں تک بھوکے رہ جاتے تھے، کھانے پینے کا کچھ بھی انتظام نہیں ہو پاتا تھا۔ ایک
مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ فرماتے ہیں کہ مجھے اس قدر بھوک لگی اور اتنی شدید سے بھوک لگی کہ میرا ایسا لگا کہ میری جان نکلنے ہی والی ہے، کئی روز سے میں بھوکا تھا، لیکن خیر حمیت شرم و حیا نے مجھے دستے سوال پھیلانے سے روک رکھا تھا۔ میں راستے میں بیٹھ گیا، ابو بکر گزرے، میں نے ان سے یوں ہی کچھ مسئلہ پوچھا قرآن کی آیتوں کے تعلق سے، تاکہ ابو بکر کو احساس ہو کہ مجھ کو بھوک لگی ہے اور وہ اپنے ساتھ مجھ کو کھانے کے لیے چلے، لیکن انہوں نے بھی مسئلہ بتایا اور چلتے رہے۔ پھر حضرت عمر آئے، حضرت عمر نے جب میری حالت کو دیکھا اور میں نے ان سے سوال کیا جو قرآن کی آیت کے تعلق سے، انہوں نے بھی یہ دے کے جواب دیے اور چل دیے۔ پھر کچھ دیر کے بعد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب میری حالت زار کو دیکھا، آپ بھاپ گئے کہ یہ بھوکا ہے، یہ کئی روز سے نہیں کھایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ابو ہریرہ، ابو ہریرہ کہتے ہیں لبیک بصادق یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی میں آپ کے لیے حاضر ہوں، آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں آتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ وہ دودھ کہاں ہے جو ہمیں ہدیہ میں ملا تھا؟ ایک پیالہ دودھ ہے، ایک پیالہ دودھ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے وہ دودھ کہاں ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ ایک پیالہ دودھ پیش کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جاؤ اور تمام اہل صفہ کو بلا لے آؤ، تمام اہل صفہ کو بلا کے لے آؤ۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں اس پیالے کو دیکھتا تھا اور تمام اہل صفہ کو دیکھ رہا تھا، میں تو یہ سوچ رہا تھا کہ یہ پیالہ میرے لیے ہی ناکافی ہوگا کیونکہ میں کئی روز سے بھوکا ہوں، کچھ نہیں چکھا ہوں، لیکن حکم نبی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا امر ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہمارے اوپر واجب ہے۔ میں نے فوراً نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر اپنے آپ کو خر کر دیا اور صحابہ صفہ کو بلا کر نبی کے بارگاہ میں لے آیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام لوگوں کو بیٹھنے کے لیے فرمایا۔ پھر ابو ہریرہ سے کہتے ہیں کہ دائیں جانب سے شروع کیجیے، سارے کے سارے لوگ بسم اللہ پڑھ کر اس کو نوش کریں، اس کو پیئیں۔ ابو ہریرہ بار بار پیالہ کو دیکھتا ہے کہ ایسا تو نہیں کہ پیالہ سے دودھ غائب ہو جائے۔ اللہ اکبر، یہ بھوک کی شدت ہے، یہ بھوک کی شدت کی وجہ سے ایک صحابی جب پی کر سیراب ہو جاتا تو ابو ہریرہ پیالہ کو دیکھتے ہیں، پھر پیالہ دوسرے صحابی کو پیش کیا جاتا ہے، یہاں تک کہ 70 سے زائد صحابہ کرام اس پیالہ سے دودھ کو پی لیا۔ پھر فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بقیت انا وانت، میں اور تو باقی رہ گیا، میں اور تو باقی رہ گیا۔ اللہ کے لیے فرماتے ہوئے نا آپ بیٹھ جائیں اور اس دودھ کو پیا، اس دودھ کو پی جاؤ۔ ابو ہریرہ دودھ پینا شروع کرتے ہیں، پینے کے بعد جب پھر وہ اپنے پیالہ کو واپس کرتے نبی کے لیے تو نبی فرماتے ہیں کہ پھر سے پیو، یہاں تک کہ 3 بار یا 4 مرتبہ وہ پیتے ہیں اور لاسٹ میں کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم اب میرے بدن کو اجازت نہیں ہے کہ اس سے زیادہ دودھ کو پی سکے، اب میں اس سے زیادہ دودھ نہیں پی سکتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانے لگے، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دودھ کو لیا اور پی کر کے ختم کر دیا۔ معزز سامعین، اصحاب صفہ یہ وہ صحابہ کرام ہیں جن کی نگہداشت اور جن کے بارے میں دور دھوپ کرنے والے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ مصطفیٰ احمد کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بہت سارے قیدی آتے ہیں، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آتی ہے اور کہتی ہے اے اللہ کے رسول آپ کے پاس بے شمار قیدی آئے ہوئے ہیں، آپ مجھ کو کچھ قیدی دے دیجیے تاکہ میں اپنے گھر کے کام کاج میں اس کو استعمال کروں۔ اللہ کی قسم محمد رسول اللہ فرماتے ہیں اللہ کی قسم میں تجھ کو کچھ بھی نہیں دے سکتا، کیونکہ اصحاب صفہ ایسے غریب نادار لوگ ہیں جن کے پاس کھانے پینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ میں ان قیدیوں کو بیچ کر ان اصحاب صفہ پر خرچ کروں گا، ان اصحاب صفہ پر خرچ کروں گا اور ان لوگوں کی نگہداشت کرنا میرے ذمہ ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اصحاب صفہ کے اندر رہنے والے تمام صحابہ کرام کے ساتھ جو محبت اور جوانت کے ساتھ پیش آتے تھے وہ مثال اپنی جگہ پر ہے۔ آپ کو معلوم ہے یہ وہی اصحاب صفہ ہیں، یہ وہی اصحاب صفہ ہیں جن کی عیادت کے لیے، جن کے راتوں جن کے کھانے پینے کا انتظام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کے اندر تشریف لاتے ہیں، اصحاب صفہ پر نظر پڑتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو فرماتے ہیں سنو جن کے گھر میں 2 آدمی کا کھانا بنا ہو ایک تیسرا آدمی کو لے جائے، جن کے گھروں کے اندر 4 آدمی کا کھانا بنا ہو ایک 5ویں آدمی کو لے جائے۔
طرح سے تمام صحابہ کو وظیفہ تقسیم کر دیا تھا، کیونکہ اصحاب صفہ یہ اسلام کا پہلا یونیورسٹی ہے، اسلام کا وہ پہلا قلعہ ہے جہاں درس حدیث قال اللہ و قال رسول کی فضا بلند کی گئی۔ اللہ کی قسم اسی اصحاب صفہ کے نقشے قدم پر چلتے ہوئے آج پورے دنیا کے اندر اسلامی مدارس کا ایک جال بچھا ہوا ہے، اسی اصحاب صفہ کی وجہ سے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے مہبت وحی مکہ کے اندر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کے لیے جس گھر کو چنا تھا وہ دار ارقم ہے، جہاں سب سے پہلے اسلام کی دعوت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غریب کے گھر کو چنا تھا، اور اس گھر سے اسلام کی دعوت کو 3 سالوں تک چپکے چپکے صحابہ کرام کے درمیان لوگوں کے درمیان اسلام کی تبلیغ کی جا رہی تھی، اور لوگ اسی گھر میں جا کر دین اسلام کی باتوں کو سیکھ رہے تھے۔ دار ارقم کو دعوت اسلامی کا پہلا سینٹر ہونے کا شرف حاصل ہے، اور آج دار ارقم آج بھی یوم آج بھی زمانہ آج دار ارقم بھی مکتبہ کے نام سے جانے جاتے ہیں، جہاں لائبریری ہے، کتب خانہ ہے، اور جہاں مکہ کے اندر رہنے والے لوگ جن لوگوں نے حج کیا ہے اور جن لوگوں نے مندر سے جا کر بیت اللہ کی زیارت کیا ہے انہوں نے دیکھا ہوگا کہ کعبہ سے بالکل متصل ہی دائیں بائیں جانب میں دار ارقم ہے، جو ایک عالی شان مکتبہ ہے جہاں پر لوگ بیٹھتے ہیں اور نادر کتابوں کو پڑھتے ہیں اور اپنے ذہن و قلوب کے اندر اس علمی مورتی کو سمیٹنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اسلام کے اندر دعوت کے لیے پہلا سینٹر دار ارقم کو شرف حاصل ہے، اور تعلیمی مرکز کے لیے یونیورسٹی کے لیے اصحاب صفہ کو یہ فوقیت حاصل ہے۔ یہ اصحاب صفہ وہ اصحاب صفہ ہے جس میں بیٹھنے والا وقت کا وزیر اعظم بھی ہے، جس میں بیٹھنے والا جس میں تعلیم حاصل کرنے والا وقت کا امیر بھی ہے، جہاں پر شیخین ہیں، جہاں پر طرفین ہیں، نجیبین ہیں، کریمین ہیں، حسنین ہیں، سارے کے سارے لوگ موجود ہیں۔ اسی اصحاب صفہ سے نکلنے والا ماہر سیاستدان بھی ہے، اسی اصحاب صفہ سے نکلنے والا ماہر ارضیات ہے، اسی اصحاب صفہ سے نکلنے والا ماہر فلکیات ہے، اور یہ دنیا اپنی آخری جہان پر جا رہی ہے۔ اللہ کی قسم نہ تو آج ایسا کوئی یونیورسٹی پیدا ہوا ہے اور نہ ہی مستقبل میں ایسی کوئی یونیورسٹیاں دیکھنے کو ملتی ہے جہاں پر غریب گھروں کے ساتھ، جہاں پر غریب مسکین ٹولیاں نشے لوگ اللہ رب العالمین کو یاد کرتے تھے، وہاں پر دنیا کی حالتوں سے وہ بے خبر بھی نہیں تھے، وہ دنیا کی حالتوں سے بے خبر نہیں تھے۔ امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ، محدث کبیر امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ، آج کے محدثین میں لکھا ہے یہ وہ اصحاب صفہ ہے کہ رات کو یہ لوگ راہبانہ زندگی گزارتے ہیں، جب رات کے سناٹے میں پورا عالم سو جاتی ہے، اللہ کی قسم یہ اصحاب صفہ رات میں بیدار ہو کر اللہ کے بارگاہ میں کے لیے اذان کرتے ہیں اور اپنے لیے اپنے تمام مسلمانوں کی بھلائی کے لیے دعائیں مانگتے ہیں۔ اور جب دل کا عالم ہوتا ہے یہ شہسوار ہے، یہ میدان جہاد کے سب سے بڑے شہسوار ہوتے ہیں، اور میدان جہاد کے اندر جب نکلتے ہیں تو مشرکین کفار اور دیگر لوگوں کے پسینے چھوٹ جاتے ہیں، جیسا کہ منظر بدر و احد کا ہے۔ اور اسی اصحاب صفہ کی تعمیر و ترقی کرنے والے وہ 70 صحابہ کرام ہیں جن کو دھوکے سے غدر سے عامر میں خالد میں قتل کر دیا گیا۔ وہ بڑے مومن کا حادثہ فاجعہ جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلسل ایک مہینہ تک ان تمام قتلوں کی تذکرہ کرتے رہے جن لوگوں نے 70 صحابہ کو شہید کر دیا تھا۔ مدد سے رسول نبی کے بارگاہ میں آئے، انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول ہمارے یہاں اسلام کا طریقہ ہے، اس کو کچھ لوگ بھیج دیجیے تاکہ لوگوں کو کتاب سکھا دیں، یہ اسلام کی باتیں سکھا سکیں۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ اپنی صحیح مسلم میں فرماتے ہیں کہ وہ تمام کے تمام صحابہ انصاری صحابہ تھے، وہ قرہ کے نام سے جانے جاتے تھے، عالم دین کے نام سے جانے جاتے تھے، وقت کے بڑے ماہر قرہ تھے، اور یہ صفات کے علاوہ یہ وہ لوگ تھے جو راتوں کو اللہ کی بارگاہ میں نماز پڑھتے تھے، دن کے مظاہرے میں شہسوار تھے، اور اصحاب صفہ کے لیے لکڑیاں جمع کرتے، ان کو بیچتے اور پھر ان کے خرچے سے اصحاب صفہ کا خرچہ چلایا کرتے تھے۔ ان لوگوں کو قتل کر دیا گیا بے مومنہ کے موقع پر وہ تمام 70 صحابہ کو شہید کر دیا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ غضب ہوا تھا،
سامعین یہ تمام احادیث اور یہ تمام آثار اپنے سامنے رکھ کر ذرا ایک منٹ کے لیے سوچیں کہ اصحاب صفہ کی بنیاد کس لیے ہوا تھا؟ دین اسلام کی ترویج و اشاعت کے لیے۔ الحمدللہ اللہ رب العالمین غنی کی رحمت کرے مدرسہ کے بانی کو، جنہوں نے اپنی محنت و مشقت سے اس مدرسے کو تعمیر و ترقی کے لیے جو کچھ بھی قربانیاں پیش کیا اور جن بھی لوگوں نے تعاون کیا تھا اور جو سلسلہ انہوں نے اپنی زندگی جاوید کے اندر کر کے دکھایا تھا، آج بھی وہ سلسلہ ہے۔ اللہ رب العالمین کی رحمت و برکت کا نزول ہو ان گھروں پر جو انہوں نے حالانہ طلبہ کے لیے، جو طلبہ کے لیے، طلبہ مدارس کے لیے، خصوصیت کے ساتھ اس مدرسہ کے طلبہ کے لیے جو اپنے رحم و کرم سے تعاون کرتے ہیں، ایک وقت کا کھانا پیش کرتے ہیں، اللہ ان کے گھروں کے اندر برکت ہی برکت نازل فرمائے۔ یاد ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، لا یکن الطعام بین التقى، اے مسلمانوں سنو تمہارے کھانے کو صرف متقی لوگ ہی کھائیں، تمہارے کھانے پیاسے کو فاجر نہ کھائیں، تقویٰ شار انسان کھائیں۔ آج نگاہیں ڈھونڈتی ہیں ایسے نیک لوگوں کو اور ایسے طبیعت لوگوں کو جنہوں نے دین اسلام کے لیے سب کچھ کیا تھا اور اسلام کی قربانی کے لیے اپنی تمام طرح کی چیزوں کو اللہ کو لوٹ کر دیا تھا۔ یہ صہیب رومی ہے جو اپنی تمام طرح کی دولت کو مکہ والے کے حوالے کر دیا تھا۔ یہ مذہب کے لوگ ہیں جو مال و نعمت میں بڑا ہے لیکن نبی کے حضور آنے کے لیے ساری دولت کو چھڑا دیا ہے۔ یہ خباب بن عبد ہیں جن کو مقام رجیع کے اندر دھوکے سے گرفتار کر لیا جاتا ہے اور پھر جب اس کو مکہ کے اندر سولی پر چڑھایا جاتا ہے، ابو سفیان جب اسلام قبول نہیں کیا ہے وہ صرف ایک لفظ کہتا ہے کہ کیا آپ کو پسند ہے کہ آپ کی جگہ پر وہی کے پاس ہو جاتی۔ اللہ اکبر، خباب بن عبد یا اصحاب صفہ میں سے ہیں، تڑپ اٹھتے ہیں اور تڑپنے کے بعد کہتے ہیں کہ مجھے یہ بھی گوارا نہیں کہ یہ خباب اپنے گھر کے اندر بیٹھا ہو اور نبی کے پیر مبارک کے اندر ایک کانٹا بھی چپ جائے۔ اور جو سامعین اصحاب صفہ اس زمین پر اسلام کے محافظ اور اسلام کے دیرہ تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بھرپور مدد کی اور صحابہ کرام کو وصیت بھی کیا اور صحابہ کرام ان کی حمایت میں اور ان کے تعلق سے فکر مند رہا کرتے تھے۔ آج اسی اصحاب صفہ کی یہ علامتیں مدارس ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ مولا کریم ہمارے لیے وہ تمام بندرگاہیں جو خیر میں ہم پر بند کرنے کی ناپاک کوششیں کی ہیں اور ایسی نگاہیں جو مدارس اسلامیہ پر ٹکی ہوئی ہیں، اے اللہ تو اسے ہدایت دے۔ اے اللہ جو مدارس اسلامیہ کو نشانہ پر لے کر ان معصوم طلبہ کے ساتھ اور ان اساتذہ کے ساتھ جو طوفان بدتمیزی کھڑا کرنے کی ناپاک کوشش کر رہے ہیں، اے اللہ تو اسے ہدایت دے۔ اے اللہ تو اسے ہدایت دے اور اے اللہ تو حکم الحاکمین ہے، تو جو چاہے ان کے ساتھ کر سکتا ہے۔ اللہ ہماری خطاؤں کو، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ جب تک ہم دنیا میں رہیں اسلام اور ایمان پر رہیں، اے اللہ جو خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر فرما۔ اے اللہ آج بھی اصحاب صفہ کی طرح سے مدارس و مساجد کو چلانے والے بے شمار افراد ہیں، اے اللہ تو ان کو صحت و عافیت دے۔ اے اللہ ان کے مال و اولاد کے اندر برکت عطا فرما۔ اے اللہ جو گزر چکے ہیں ان کے قبروں کو تو نور سے بھر دے۔ اے اللہ جو مدارس و مساجد کی تعمیر و ترقی کرتے کرتے دنیا سے چلے گئے ہیں، اے اللہ تو ان کے قبروں کو نور سے بھر دے۔ اے اللہ جب تک دنیا میں اسلام اور ایمان پر جو خاتمہ تو خاتمہ بالخیر فرما۔ بہت سامنے اخیر کا اعلان ہے، ملکی محلہ سے عسکری خاتون ہیں جو پٹنہ میں ایڈمٹ ہیں، آپ تمام لوگوں کی گزارش ہے کہ دعا کریں کہ اللہ رب العالمین ان کو مکمل شفا عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما اور جب تک زندہ اسلام اور ایمان پر جو خاتمہ بالخیر فرما۔ وأقول قولي هذا واستغفر الله لكم ولسائر المسلمين والحمد لله رب العالمين۔ الحمد لله ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد۔ اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد۔
عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى واليتامى واذكروا الله يذكركم وذكر الله تعالى الله أكبر الله